رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ برکت ذات تھی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور ہر نبی جو ہے بابرکت رہتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بچپن ہی سے ہی شروع ہوگی۔ اسی کے تعلق سے آج انشاءاللہ کچھ سنیں گے۔ خود حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی، یعنی بنی سعد کے قافلے نکلے، مکے کی طرف آئے تاکہ انہیں بھی کوئی بچہ مل جائے۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ قحط سالی کا مطلب کیا ہے کہ بارش نہیں ہوتی، سب پھل پھول سوکھ جاتے ہیں، نہ جانوروں کو کھانا ہے نہ انسانوں کو کھانا ہے، اسے کہتے ہیں قحط سالی۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، ایک گدھی اور ایک اونٹنی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا، یعنی اونٹنی سے ایک قطرہ جو ہے دودھ نہیں نکلتا تھا۔ اونٹنی سے انسان جو ہے دودھ نکالتا ہے لیکن دودھ ہی نہیں ہے اس کے اندر، ایک قطرہ دودھ نہیں نکلتا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا خود جو بچہ تھا عبداللہ، وہ جو ہے چھوٹا سا تھا، اسے بھوک لگتی تھی، ابھی ماں کے پاس بھی نہیں ہے کچھ پلانے، نہ اونٹنی کے پاس سے کچھ پلا سکتے ہیں، تو بچہ جو ہے پوری رات یعنی شور کرتا تھا، روتا تھا، اس کی وجہ سے ماں باپ بھی نہیں سو پاتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے، یعنی ہم امید رکھ رہے تھے کب بارش ہوگی۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنے سست رفتار سے نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا، یعنی پورے قافلے میں چلتے تھے، جماعت میں چلتے تھے، تو جن لوگوں کے پاس سواری تھی سب آگے چلے گئے، ان کی جو سواری تھی، جو گدھی تھی، اتنی لاغر تھی، اتنی پتلی تھی کہ ایک دم پیچھے رہ گئی، اور آگے والے سب تنگ آ گئے، کب جو ہے ہمارے ساتھ آئیں گے۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے، کیسے تو پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے مال کی امید رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں بچے کیوں لیے جاتے تھے؟ تاکہ اس بچے کی جب پرورش کریں گے تو اس کے والد کچھ نہ کچھ اچھی دولت دیں گے، رقم دیں گے۔ تو ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کے بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے، یعنی ہر عورت کے سامنے پیش کیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہر عورت نے منع کیا، خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی منع کر دیا شروع میں۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ یعنی میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی کہ مجھے نہیں ملا، باقی سب کو مل گیا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائے اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلے جاؤں۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو شرم آنے لگی کہ میں جو ہے آئی تھی بچے کے تلاش میں، حالانکہ ابھی اور کوئی بچہ نہیں ہے، چلو یتیم تو یتیم، بچہ تو لے لیتی ہوں۔ یہ دیکھیے عورتوں کی فطرت دیکھیے، جو دوسری عورت کے پاس رہتی ہے یا اپنی بہن کے پاس رہتی ہے وہی اپنے پاس رکھنا یا اپنے پاس جمع کرنا چاہتی ہے، یہ ایک عورت کی فطرت رہتی ہے۔ تو میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد میں جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے واپس آئی، یعنی جہاں پر ہم لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے واپس آ گئے، اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی میرے جسم سے سیر کروا دیا اور میرے بچے کو بھی جو ہے سیر کروا دیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھرپور پیٹ بھر کے جو ہے دودھ پیا، اور میرے بیٹے عبداللہ نے بھی بھرپور پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ دیکھو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر میں تشریف لائے کہ برکتیں شروع ہو گئی۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر دونوں سو گئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی عبداللہ رضائی بھائی، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے، ایسی حالت تھی، دودھ نہیں پلانے ملتا تھا۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے کے لیے گئے، یعنی دودھ نکالنے کے گئے اونٹنی کا، تو وہ اس کا تھن جو ہے دودھ سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا دودھ سے اس کا تھن۔ پہلے کیا بتایا گیا تھا کہ ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، لیکن جب ابھی دودھ نکالنے گئے تو پورا جو ہے تھن بھرا ہوا ہے دودھ کے ساتھ۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر، یعنی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے، یعنی بابرکت بچہ تم ہمارے گھر پہ لائی ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، ابھی ہم مکے سے اپنے قبیلے کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی جو پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی، خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا یا گدھی اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا، یعنی جو پیچھے تھی اب سب سے آگے چلے گئی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی یعنی اے حلیمہ، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر بنی سعد سے مکہ آئی تھی۔ میں کہتی ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ